ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی اس آیت میں پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کی دوسری آیت میں بھی وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بھی معجزات طلب کیے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، وہ دکھلائے تو انہوں نے انکار کیا۔ تو پھر جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، بنی اسرائیل کی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ جو منہ مانگے معجزے مانگ رہے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں گزرا کہ مکہ کی وادی یہ ہموار ہو جائے، یہاں ہم کھیتی باڑی کریں، یہاں چشمے ہونے چاہیے، پہاڑوں کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، آپ مالدار ہونے چاہیے اگر اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ معجزات وہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ جب فرعونوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا انکار کیا تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ پاک معجزات دکھانے پر قادر ہے۔ مشرکین مکہ کے کہنے پر اگر اللہ معجزات عطا کر دے اور پھر یہ انکار کریں تو پھر ان کی تباہی پکی ہے، پھر اللہ ان کو برباد کر دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے بڑوں کو، آباء و اجداد کو، دادا پردادا کو ان کے سامنے زندہ کر دوں نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر، پھر بھی یہ بدبخت آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تکبر میں پڑ چکے ہیں، ضد اور عناد میں آ چکے ہیں۔ ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو تکبر چھوڑتا ہے، ضد چھوڑتا ہے، عناد چھوڑتا ہے اور طلبگار بنتا ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9 آیات بینات اللہ نے 9 معجزات عطا کی۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن یہ ان 9 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے جو فرعونیوں نے خود دیکھے تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن یہاں 9 کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ فرعونیوں نے خود دیکھے تھے، فرعون نے خود دیکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا، اپنا عصا زمین پہ ڈالتے تو وہ بڑا سانپ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ان کی قوم پر مینڈگوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، قحط سالی ہوئی، ان کی فصلیں برباد ہوئیں، یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ جب ان پر مصیبت آتی حضرت موسیٰ کے پاس آتے، حضرت موسیٰ دعا کرتے، وہ مصیبت ٹل جاتی۔ تو اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت کہنے لگا رجلا مسحورا کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں تم سحر زدہ ہو گئے، تم پر جادو ہو گیا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 9 معجزات سے مراد احکامات ہیں، کیونکہ آیات کا لفظ احکام الہی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، معجزات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے مسند احمد میں روایت ہے کہ 2 یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا چل اس نبی کے پاس چلتے ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا آہستہ بول، اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائے گی، یعنی خوش ہو جائے گی کہ مجھے یہ نبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں معجزات بتانے کی بجائے احکامات بتائے جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی ہیں، ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو معجزات بتاتے، لیکن معجزے سے، کشف سے، کرامت سے عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے، کشف ظاہر ہو جائے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو اس کا اور رب کا تعلق ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ نے اسے کرامت اور کشف دیا۔ اور کشف اور کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتا ہے عمل، کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو۔ اصل میں آج بھی ہمارے معاشرے میں
اس چیز پر بہت فوکس کیا جاتا ہے، لوگوں کا ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے ولی سے ملیں جو کشف و کرامات کا مالک ہو، جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو، صاحب کشف ہو۔ حالانکہ شریعت میں اس چیز کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ اب ہمارا معاشرہ تو عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس درجے پر آ چکا ہے کہ لوگ اس شخص کو شاید بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں جو پراگندہ رہنے والا ہو، جتنا میلا ہو، جتنا کچیلا ہو، کئی دنوں سے غسل نہ کیا ہو، ننگا دھڑنگا ہو، اس کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھ لیں گے۔ حالانکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان پاکی کو، صفائی اور ستھرائی کو کہا گیا۔ ایسے شخص کے پیچھے پڑے ہوں گے جس کی نہ شکل شریعت والی نہ عمل شریعت والا، اس کی اپنی شکل شریعت والی نہیں، اس کے چہرے پہ سنت تک نہیں ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز کا بولو تو وہ مدینے میں جا کے پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بخشوا چکے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں میں تصور میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو پیچھے لوگ بھاگے ہوتے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے، پہنچا ہوا پیر ہے، شریعت میں اس چیز کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو کیا بتایا؟ حضرت موسیٰ کے معجزات نہیں بتایا، حضرت موسیٰ کی شریعت کے جو احکام تھے وہ بتلائے، کیونکہ انسان کو احکام پر عمل کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کشف ہے یا کرامت ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ کام کیا جائے جس سے انسان کی ذات کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے حضرت موسیٰ کے معجزات نہیں بتلائے بلکہ احکام بتلائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، سود نہ کھاؤ، جادو نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کو بے گناہ کو سزا مت دلواؤ، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ آپ نے یہ 9 گنوائے، فرمایا 10واں حکم تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ 10واں حکم ان کے لیے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، خاص تھا ان کے لیے۔ جس طرح ہمارے ہاں سید الایام یوم الجمعہ، ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کے دن کو اللہ نے سرداری دی ہے دنوں کی، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہفتے کا دن تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ باقی جو 9 احکامات ہیں کہ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جادو نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، کسی بے گناہ کو سزا نہ دلوانا، سود نہ کھانا، یہ ہمارے تمہارے درمیان برابر ہیں، ایک ہی جیسے حکم ہے، لیکن 10واں تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہفتے کے دن ان کی تعظیم کا، عبادت کا دن تھا۔ اور اللہ کی شان، ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے ایسی عبادت کہ نہ وہ اس دن بزنس کرتے، نہ تجارت کرتے، نہ شکار کرتے، نہ اس دن محنت کر سکتے، نہ مزدوری کر سکتے، کوئی کام نہیں، صرف عبادت عبادت عبادت۔ اور ہمارے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ پڑھ لو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق روزی تلاش کرو۔ اکابرین جب جمعہ پڑھ لیتے تھے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے یہ عرض کرتے یا اللہ ہم نے تیرا حکم پورا کر دیا، اب تیرا حکم پورا کرنے کے بعد تیرا حکم ہے کہ ہم زمین میں جا رہے ہیں، زمین میں پھیر رہے ہیں، اپنی دکان کھول رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اللہ اس عمل سے ان کے رزقوں کو وسیع فرما دے گا۔ تو ان کے لیے خاص دن تھا ہفتے کا دن، اس میں ان کے لیے کوئی اور دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے سوائے عبادت کے۔ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، جمعہ کی اذان سے پہلے جو مرضی آپ ہوگا، جمعے کی اذان ہو جائے پھر مسجدوں میں آ جاؤ، نماز پڑھو، فانتشروا فی الارض، پھر باہر نکلو اپنا کام دھندا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں، 10واں تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا تو وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے، بوسے دینے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوسے نہیں دو، ایمان لاؤ، ایمان۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لا سکتے، کیوں؟ اگر ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہمارے یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، آگے یہی بات چل رہی ہے، وہ درس میں اللہ سے عمل کی توفیق عطا